سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. صدق اللہ مولانا العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اقامت صلاح میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد رب نے زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی اس اہم سورت کی اہم آیات کو ایک ایک لفظ کی اور ایک ایک لفظ کو سمجھنے، سننے اور دیکھنے کی، مل کر کے بیٹھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم قرآن کی فکر کے لیے جمع ہیں. ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان اگر کوئی مشترکہ کوئی عمل ہے تو وہ قرآن کا عمل ہے، جس پہ پوری انسانیت جو ہے وہ گواہ ہے کہ قرآن ہی رہنما ہے، قرآن ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے، قرآن ہی پر ہمارا ایمان ہے، قرآن ہی کے ذریعے جنت ملے گی. یہ سب کہتے ہیں، لیکن وہی لوگ جو ایمان بھی لاتے ہیں، جو جنت کی آرزو رکھتے ہیں، اس قرآن کریم کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم نے اس کو ڈسپلے کر دیا ہے بورڈ کے اوپر اس لیے تاکہ ان تمام نمازیوں کو بھی یہ پتہ چلے کہ یہ جو سورج شمس ہے اس کا کیا پیغام ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی روشنی میں ہمارا عمل کیسا ہے. یہ تب پتہ چلے گا جب ہمیں ترجمہ سمجھ میں آئے گا. تو اس سورت کا عنوان کیا ہے؟ الشمس. الشمس نہیں ہے، الشمس. یہ کیا ہے؟ الشمس. اور ال کیوں نہیں لگایا؟ یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ال کیوں نہیں لگایا، ال کیوں نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ شمسی حروف سے تعلق رکھتا ہے. یہ تا، ثا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون. یہ 14 حروف ہیں، ان کو حروف شمسی کہتے ہیں. اگر اس سے کوئی لفظ شروع ہو جائے، مثال کے طور پر الف لام کے بعد ہم دال لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ای لگاتے ہیں، تو یہ دال کس سے تعلق رکھتا ہے؟ شمسی سے. تو اس کو ہم الدائی نہیں پڑھ سکیں. کیا پڑھیں گے؟ الدائی. کیا پڑھیں گے؟ الدائی. اسی طریقے سے اگر یہ اس طرح ہو جائے تو پھر اس کو ہم النور نہیں کہیں گے. النور کیوں کہیں گے؟ اللام کیوں سائلنٹ ہو گیا؟ کہ نون کا تعلق کس سے ہے؟ تو شمسی حروف سے شروع ہونے والا ہر لفظ، اس سے پہلے اگر الف لام ہے تو لام کیا ہو جائے گا؟ سائلنٹ ہو جائے گا. یہ کلیئر ہو گیا؟ اب یہ دوسرا جو ہے حروف قمری ہے، اس سے کوئی بھی لفظ شروع ہوگا تو اس کے ساتھ الف لام پڑھا جائے گا. مثال کے طور پر القیوم ہے، ٹھیک ہے، الہادی ہے، جو اس سے شروع ہوگا.
دونوں صورتوں میں الف لام کا ترجمہ ایک ہی رہے گا، یا دی رہے گا یا آل رہے گا۔ اب چونکہ یہ حروف قمری کو آسان کرنے کے لیے ایک جملہ بنایا گیا ہے، وہ ہے حق کا، یہ جو حق کا اور آگے خوف ہے اور اس کے بعد عجب ہے اور اس کے بعد غم ہے اور اس کے بعد ہے، تو یہ جملہ یاد ہو گیا۔ حروف قمری کے سارے حروف جو 14 ہیں، یہ جملہ کس زبان میں ہے؟ پنجابی میں ہے، اردو میں ہے۔ گویا اردو زبان والوں کے لیے قرآن کا سمجھنا نہایت آسان ہے۔ اگر پنجابی میں ہوتا تو کچھ اور ہو جاتا، لیکن اگر پشتو میں ہوتا تو بالکل ہی الٹ ہو جاتا، اور اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو، لیکن یہ سمجھنے کے لیے ہم دیکھو حق کا خوف عجب کا، تو وہ کتنے حروف آ گئے اس میں؟ 14 آ گئے۔ تو حروف تہجی کے ٹوٹل کتنے حروف ہیں؟ 28۔ ان میں جو واول ہیں وہ 3 ہیں، جس کو حروف علت کہتے ہیں۔ حروف علت، یہ الف، واو اور یا، ٹھیک ہے۔ یہ کسی لفظ کے درمیان میں آئے گا، اسی طرح بعد میں آئے گا، لیکن یہ آئے گا ضرور اس میں۔ تو آپ اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ حروف، یہ جو لیا ہوا ہے یہ حروف علت میں سے، ٹھیک ہے جی۔ اب حروف علت سمجھانے کے لیے میرے خیال میں قادری صاحب نے آپ کو بہت سمجھایا ہوگا، بتایا ہوگا، تو میں اس گرامر کی طرف تو نہیں آ سکتا۔ اب ہم ترجمے کی طرف جائیں گے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ دحا کے بعد تھوڑا سا گیپ ہے، اسی طرح طلا کے بعد بھی گیپ ہے۔ یہ جو گیپ آپ کو نظر آ رہا ہے خالی، اس سے مراد یہ ہے یا، کیا ہے؟ یا۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گیپ ہے، آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ یار یہ گیپ کیوں آ گیا؟ ڈائریکٹ یہاں لگا سکتے تھے، لیکن یہاں پہ تقویٰ کا یا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ کلیئر ہو گئے جی آپ معاملہ سے آگے چلیں؟ یہ تھوڑا سا کام تھا جو ہم نے بتا دیا۔ اب چونکہ اس کا اس لیے آج میں نے لگایا ہے کہ والشمس والقمر، والشمس والقمر، واو شمس، شمس میں لام سائلنٹ ہو گیا اور قمر میں لام ہائی لائٹ ہو گیا، یہی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ کرنے سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے اس کا ترجمہ اوپر لیا ہے، الشمس کیا لیا ہے؟ دی سن، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر میں لکھ لیتا ہوں اردو میں تو یہ ہوگا۔ اب سورج میں الف لام کا ترجمہ نہیں ہے، اردو میں الف لام نہیں پڑھا جائے گا، صرف سورج، لیکن انگلش میں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے میں نے لگایا تھا، ورنہ ضرورت نہیں کہ انگریزوں کی زبان، لیکن وہ صحیح طریقے سے بولتے ہیں، وہ عربی سے بہت قریب ترین بات کرتے ہیں گرامر کے لحاظ سے، تو اس لیے میں نے لگایا۔ اب دیکھتے ہیں ترجمے کو۔ والشمس، تو واو جب آ جاتا ہے اور یہ واو اپنے بعد میں آنے والے جو بھی حرف ہوگا اس پہ زیر لگا دے تو یہ کیا ہوگا؟ قسم ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ واو کس لیے ہوگا؟ قسم ہے سورج کی۔ اچھا، اگر آپ یہ پڑھیں گے والشمس تو پھر قسم نہیں ہے، پھر سورج ہے، the sun is، کیا ہوگا؟ جس طرح واللیل، رات کی قسم، لیکن اگر میں کہا واللیل تو the night is، رات ہے، یہی ہوگا، اور رات، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں واللہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کی قسم، لیکن اگر میں کہ واللہ، اللہ ہے اور اللہ ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی۔ اگر آپ نے آخر میں پیش لگا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ قسم نہیں ہوگا، لیکن اگر واو کے ساتھ آپ نے کر دیا اور آخر میں کیا لگا دیا تو
پھر آپ سمجھ آئیں گے قسم ہے. مثال کے طور پر والتین قسم ہے انجیر کی, والزیتونی آ گیا نا, واللیل آگے, بس یہ آگے. تو یہ اگر قسم ہے سورج کی, وضحاہا اور اس کی روشنی کی, یہ ہاں جو ہے کس کی طرف پروناؤن جا رہا ہے؟ شمس کی طرف. اب اس کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ہاں ہاں پہ ہی ختم ہو رہا ہے صاحب. آیات کس پہ ختم ہو رہی ہے؟ ہاں ہاں. تو یہ ہاں اس لیے ہے کہ اگر یہ مذکر ہوتا تو یہ ہو ہوتا, اور اگر یہ چیزیں مؤنث ہیں تو یہ ہاں ہے. اس کو دوسری صورت میں ہاں کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے, دونوں کا ایک ہی معنی ہو. اس کو اگر ہم کہہ دیں ہر, اور اس کو ہم کہیں گے ہیت یا ہم, یہ کیا ہو گیا؟ یہ واحد ہو گیا. اس کی تسنیہ کیا ہے؟ کیا؟ ہما. شاباش, ہما. اور اس کی ہو کی جمع جو ہے وہ کیا ہے؟ اور اس کی جمع ہننا ہے. اچھا, یہ بعض اوقات ہم بھی آئے گا, یہ بعض اوقات ہننا بھی آئے گا, ترجمہ یہی ہوگا. یہ پروناؤنز ہیں جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے, تقریباً ہر پیج پہ آپ کو یہ ملے گا. کہیں آئے گا ہو آئے گا, یا ہے آئے گا, اس طرح زیر آ جائے گا, علیہم آئے گا, آئے گا نا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا. تو ہی جب بھی آئے گا تو آپ سمجھ آئیں کہ اس کے لیے. اور اگر ہاں آ گیا تو سمجھ آئے مؤنث ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ اب یہ مؤنث ہے سب. کیا کیا مؤنث ہے؟ سورج بھی مؤنث. سورج کیا ہے؟ ہماری زبان میں سورج کیا ہے؟ مذکر ہے. تو عربوں کی زبان میں مذکر نہیں ہے. عربوں کیا پڑھیں گے وہ کہیں سورج نکلتی ہے, ہاں ایک ایک. تو آپ کہیں گے یار یہ تو غلط بول رہے ہیں. غلط نہیں بولتا ہے, وہ اپنی زبان کا ترجمہ کر رہا ہے. جیسے پشتو بولتے ہیں کرتے ہیں, ہاں وہ بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ ہے. ضحیٰ کا جو لفظ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا, آپ نے پڑھا میرا خیال وہی چاچ کو کہتے ہیں جب خوب روشن ہو جائے. والقمر, پھر کیا آیا؟ قسم ہے کس کی؟ چاند کی. شاباش. اب یہاں پہ لکھا ہے اذا, یہاں بھی جب ہے والشمس اذا ضحاہا, لیکن وہاں کیا لگا دیا؟ واو لگا دیا. تو یہاں بھی کیا ہے؟ چاند کی قسم جب. تلا, تلو سے ہے, تلاوت سے ہے. تلا یہ لفظ ہے تلو یا تلا. آپ سے میں نے کہا تھا کہ ان کے اندر دیکھیں نا حروف علت ہے, الف بھی لگے گا, واو بھی لگے گا, یا بھی لگے گا. تو اس طرح یہ جو تلا ہے یہ ہمارے پیچھے پیچھے چلنا, پیچھے پیچھے چلتا ہے, آتا ہے. ہاں اس کے, یہ اس کے کس کی طرف اشارہ ہے؟ سورج کی طرف. جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے, چلتا ہے, تو اس کو تلاوت, یعنی یہ تلاوت کرتا ہے. کون سی تلاوت ہے اس کی؟ یہ سورج سے ہیٹ لے گا, پھر وہ ہیٹ لے کر کے جو ہمیں ضرورت ہے مد و جزر کے لیے, یا ہمیں جو ضرورت ہے وہ کیا کرے گا؟ ریفلیکٹ کرے گا. یہ اللہ کا نظام یہ کرتا ہے. جس طرح ہم قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں اور پھر قرآن مجید تلاوت کرنے کے بعد اس کے نقش و قدم پر چلتے ہیں تو اس کو تلاوت کہتے ہیں. تلاوت کا کیا معنی ہوا؟ پیچھے پیچھے نقش و قدم پر چلنا. تو یہ اگر ہم کرتے ہیں تو بڑی بات ہے, اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر تلاوت کا حق ادا, حق کا تلاوت ہی نہیں ہے. پھر ویسے ہی ہے, ریڈنگ ہے. اب یہاں پہ دیکھیں پھر کہہ رہا ہے والنہار, نہار کس سے؟ دن.
कसम है दिन की, इज़ा जब जलना, जलना जलवा से खूब रोशन हो जाए, जब जलना रोशन कर दे, हा वो कौन रोशन करेगा? सूरज, सूरज ही रोशन करेगा ना। तो ये वैसे भी नहार जो है ये भी मुअन्नस है, जब वो रोशन हो जाए तो भी सही है, लेकिन अगर इसको रोशनी दे रहा है तो ये दे रहा है, दिन तब आता है। अब आगे देखिए, वल्लैली, और फिर कसम है रात की, इज़ा जब यग्श। अब अगर ये रात कहीं मुअन्नस हो तो यहां यक्षा नहीं होता, यहां होता तख्शा। क्या होता है? ता लगता, ये यतान में से है। इसलिए हमें मालूम होता है कि जो लफ्ज भी या से शुरू होगा तो आप समझ जाए कि मुज़क्कर है। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यशकुरु वो शुक्र करती है, नहीं वो शुक्र करता है, लेकिन तशकुरु में मुअन्नस का सीगा आएगा, ठीक है? क्योंकि यालमु यालमानी यालमुना, तालमु तालमानी यालमना, ये है ना। तो ये तालमु फिर हम कहा ले जाते हैं मुअन्नस की तरफ, तो ये मुअन्नस नहीं है। रात क्या है? मुज़क्कर। जब वो क्या हो जाए? छा जाए, ढांक दे, छुपा ले, हाँ, वो इसको, यानी ये सूरज जब उसको ढांक दे तो रात बिल्कुल तारीक हो जाए। कमाल किसका है? सूरज छुप जाए, खत्म हो गई। तो ये गशा जो है गशी से है। गशी का लफ्ज क्या होता है? मतलब यानी वो आके सब कुछ सही है लेकिन समझता कुछ नहीं है। तो ये रात होगी, लेकिन इससे क्या हो गया? सूरज ने अपना जलवा हटा दिया तो रात क्या हो गई? अंधेरे में चली गई। तो ये है वो। तो अब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे रात क्या हो गई? मुज़क्कर है। अरबी में क्या है? अब हमारी जुबान में तो रात मुअन्नस है। अब आगे देखिए, वस्समा है, तर्जमा करें। और आसमान, और नहीं, कसम है आसमान की। किस आसमान की? करीब वाला। अच्छा, ये आसमान जो है इसका रूट वर्ड जो है वो समौ है, समौ। और इसकी एक लफ्ज इसम से भी, इसम के मानी क्या होता है? नाम। और इसम की जमा क्या है? अस्मा। ये क्या है? ये भी समा है ना। तो समा के मानी कहता है बुलंदी। अगर मैं अभी आपके दरमियान लूंगा कि शाहब साहब आपके दरमियान, तो आपको पता नहीं होगा कि शाहब कौन है, लेकिन मैं तो जानता हूं। तो शाहब साहब का नाम लेते ही मैंने सब में आप इनको बुलंद कर दिया, हाईलाइट कर दिया, बुलंदी। तो समाओ के माने बुलंदी है। ये आसमान नहीं है यहाँ पे जो आपको छत नजर आ रही है कोई, ये बुलंदियों को कहते हैं। ऊपर बुलंदी है, बुलंदी है, बुलंदी है, पता नहीं चलता है कहाँ है। कायनात का कोई पता नहीं चल रहा कितनी बड़ी कायनात है यहाँ पे। इस आसमान की कितनी हैसियत, कितनी ज्यादा वसअत है, ये नहीं है। ये समाओ इसलिए कहा है। वमा बनाहा, और जिसने बनाया है। बना, बना उर्दू में कहते हैं ना बनाया, वो ये है बनाया इसको। हाँ, इसको, किसको? आसमान। तो आसमान फिर क्या हो गए? मुज़क्कर मुअन्नस है, मुअन्नस हो गया। अब आसमान मुअन्नस है अरबों की जुबान में, हमारी जुबान में मुज़क्कर है। वल अर्दे, कसम है जमीन की, जमीन की।
वमा और जिसने तहा फर्श फैला दिया, फैला दिया, फैलाना, जिसने फैला दिया इसको हाँ इसको। अब ये जमीन जो है सारी जबान है, हमारी जबान में मुअन्नस है, अरबों की जबान में भी मुअन्नस है। अब आगे व नफ्स, ये अब जो कसम है ये कसम के तौर पे लाए इसको, कसम है नफ्स की। और अगर हम ये कहेंगे और जान। नफ्स की, जान की और नफ्स की, वमा जिसने सव्वा बराबर कर दिया, हाँ इसको किसको, इसको। तो ये नफ्स क्या हो गया? अब आपको पता चलेगा ना कि मोनस कहाँ है। तो नफ्स हमारी जुबान में तो मुज़क्कर है, मुज़क्कर अरबों की जुबान में मुअन्नस या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, हाँ? तो वो मोनस के सीगे में इस्तेमाल हो रहा है ना इसलिए। अब अल्लाह तबारक व तआला ये क्या करे, फअल्हमहा, बस इल्हाम कर दिया, इसको हाँ इसको, इस किसको, नफ्स को किस बात का, फुजूर, फुजूर फजर से, फजर की जमा क्या है, फुजूर है। इस तरह शहर की जमा शहूर है, ठीक है। इस तरह कब्र की जमा क्या है, कबूर कबूर है। ये समझ गया ना, इस तरह है। तो फजूर के माने गुनाह का, इसको यानी इसको गुनाह का भी इल्हाम कर दिया। इल्हाम किसे कहते हैं? मतलब कि वही है दिल पहले में दिल डालना, दिल में डालना। अब इल्हाम हरे के ऊपर होगा, वही हरे के ऊपर नहीं आएगी। वही किस पे आती है, पैगंबर पे। वो इल्हाम आपके ऊपर भी आएगा। आप जो ही कोई जो भी काम हम करें, अच्छा करें बुरा करें, अल्लाह उसमें क्या कर देता है, माइंड जो है वो खोल देता है। आप अगर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो आपका दिमाग खोल देगा, यार ये इस तरह नहीं बनना चाहिए, इस तरह बनना चाहिए, तो ये इल्हाम हो गया। इसी तरीके से अल्लाह ने इंसान को दो तरह के इल्हाम किए, एक गुनाह का और एक उससे बचने का। तकवा के माने बचने का, और बचने का उसको, यानी किससे बचने का, गुनाह से बचने का भी कर दिया। किससे तुम बच भी सकते हो, तकवा भी कर सकते हो, दोनों रास्ते बता दिए। फअल्हमा फुजूरहा व तकवाहा, खैर और शर दोनों चीजें जो है अल्लाह ताला ने क्या कर दिए, इंसान के दिल में डाल दिए। अब इसको इख्तियार दे दिया कि अब खैर के काम करो या शर का काम करो। अब अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में इस पे रिमार्क्स लगा दिया, क्या कहा, कद अफलहा, यकीनन कामयाब हुआ, फलाह पा गया। मन अंग्रेजी में वही है, मैं बार बार आपसे कहता हूं, मन के माने वो शख्स कामयाब हुआ जिसने क्या किया, तस्किया कर दिया, पाक कर दिया, हाँ इसको यानी अपने नफ्स को क्या कर दिया, पाक रखा। जिसने अपने तस्किया रखा वो कामयाब, उसने क्या काम किया, तकवा, वो कामयाब है। वक़द खाबा, और यकीनन। अब ये लफ्ज़ जो है ना खाबा, ये उर्दू में आप इस्तेमाल करते होंगे। ये ख्वाब आप पश्तो में खूब कहते हैं, नींद को, इसको आप उर्दू में कहते हैं। अगर इसके दरमियान में लगा दो ना, खूब के दरमियान वहां अलिफ लगा दो तो क्या, ये वो लफ्ज़ है। और इसके साथ आप जब ये लगाते हैं ना तो आपको उर्दू बहुत ज्यादा समझ में आ जाती है। कहते हो ना, ये वही लफ्ज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ख्वाबा, जिसने क्या कर दिया, यकीनन नामुराद हो गया, सुला दिया, क्या, अपने नफ्स को सुला दिया बस।
پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. من جس نے وہ شخص نامراد وہ شخص جس نے کیا کر دیا, اس کو دبا دیا. یہ دسا کے معنی دفن کر دیا. کیا چیز ہے یہاں پہ؟ اب دیکھیں, کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگا دیا, وہ کامیاب ہو گیا. اور جس نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلا دیا, اس سے کام میں نہیں لایا, وہ کیا ہو گیا؟ ناکام اور نامراد ہو گیا. یہ تھا لفظی ترجمہ. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سورج کی یہ کیا ضرورت پڑ گئی, کیا بات تھی, وجہ کیا ہے؟ سورج اپنا کام وقت پہ کرتا ہے, ذرا بھی اپنے کام میں کمی نہیں کرتا ہے, زیادتی نہیں کرتا. جو کام دیا گیا ہے وہ کام وقت پہ کرتا ہے ہی بات. تو انسان اپنے وقت پہ سارے کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. وہ کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ آج تک اس کے اندر کوئی زوال نہیں آیا اس کو, آج تک اس کی ہیٹ میں کوئی کمی نہیں آئی. حالانکہ کتنی ہیٹ دے رہا ہے روزانہ, لیکن جتنی وہ ہیٹ دے رہا ہے, جتنی روشنی دے رہا ہے, مجھ سے اور آپ سے اپنا بل نہیں مانگتا ہے. کیا کرتا ہے؟ فری میں کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اسی طرح بالکل چاند ہے, آپ کو اتنی ہی روشنی دے گا جتنی روشنی اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندوں کو اتنی, تاکہ مد و جزر رہے باقی. اس کا اپنا کام ہے رات کے وقت کا, اس کا دن کے وقت کام ہے. اگر یہ دن کے وقت نہ آئے تو ہماری فصلیں, ہم خود بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے یہ اپنا کام کر کے دکھاتا ہے, اور اس کو اتنی طاقت اللہ نے دے رکھی ہے کہ یہ ہیٹ کا, انرجی کا منبع ہے. لیکن سورج کو یہ حق حاصل نہیں ہے ان تدرک القمر, کہ جا کر چاند کمزور پہ کیا کرتے ہیں, حملہ کرتے ہیں. انسان تمہارے پاس اگر اتنی بڑی طاقت آ جائے تو تم تو سب کو کھا جاؤ گے, لیکن یہ کام نہیں کرتا اس طرح. یہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آگے فرمایا والنہار اذا جلاھا, رات کی دن کی قسم, کہ دن جب آتا ہے آپ کو خوب ساری روشنی دے کر کے, آپ دن بھر اپنی تمام تر توانائیاں لگا کر کے صبح سے لے کر شام تک کام کرو, تو یہ دن آپ کا ساتھ دے گا. لیکن جب آپ کو کے اعضاء سارے تھک جائیں, پھر آپ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے واللیل اذا یغشاھا, تو یہ سورج کیا کرے گا؟ اپنی روشنی کھینچ لے گا اور رات کو اندھیرے میں لے جائے گا, تاکہ تھکے ہوئے انسانوں کو کیا مل جائے؟ سکون ملے گا. اللہ نے کیسا نظام بنایا؟ کیا رات نے آج تک جو سکون آپ کو رات دے رہی ہے, کسی دن آپ رات نے کہا ہے کہ مجھے بل دے دو اس کا؟ یہ فری میں سارا کام کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی لوگوں کے لیے اسی طرح کا کام کر کے دکھا دو, پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. آگے فرمایا والسماء وما بناھا, اور اس آسمان کی قسم جس کو کیا ہے ہم نے بنایا. بنا سے مراد بیس کر دیا ہے. بنا کے معنی بیس, بنیاد. بیس یہ ہے کہ یہ جتنا بھی آپ کو آسمان نظر آ رہا ہے, یہ کوئی اس طرح چھت نہیں ہے, چھت نہیں ہے یہ, لیکن پروٹیکشن کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک چیز سوئی بھر سوراخ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ بار بار دیکھو, تمہاری آنکھیں تھک کی باندھی واپس آ جائیں گی, اس میں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا, کوئی کمی آپ کو نہیں نظر آئے گی. اتنا زبردست نظام اللہ نے بنایا ہے, اور یہ اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کا حساب نہیں لگا سکتے. اللہ نے فرمایا
والارض وما طحاها، اس آسمان کے اندر کیا کر دیا؟ زمین بھی ہے. اچھا یہ اگر سورج ہے پورا بورڈ، یہ پورا بورڈ سورج ہے تو اس کے اندر ہماری زمین اتنی ہوگی. جس طرح یہ بورڈ ہے، اس بورڈ کے اندر یہ اگر سورج ہے ٹوٹل تو ہماری حیثیت اس سے بھی کم ہے. اسی طرح اس کے اوپر ایک اور سورج ہے، اس سے اوپر وہ سورج اتنا ہی بڑا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جو سورج ہے یہ اتنا ہی ہے اس کے مقابلے میں. اس سے اوپر ایک اور سورج ہے، وہ بھی اتنا ہی بڑا ہے، اور وہ سورج اس کے مقابلے میں اتنا ہی ہے. تو پھر بتائیں ہم کتنے ہیں؟ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہماری کیفیت ہے. یعنی ایک وسیع کائنات میں آپ رہ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست سب کو کیا کر رہا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے. اس کو کسی کی مدد کی نہ بنانے میں، نہ سنوارنے میں، نہ چلانے میں. اس کا خودکار نظام ہے اپنا، اور حکم دیتے ہیں کن فیکون، بس ہو جا تو چیز ہو جائے. یہ وہ رب ہے، کہہ رہا ہے کہ جس نے اس زمین کو تمہارے لیے پھیلا دیا ہے، اور زمین آپ کو جو کچھ دے رہی ہے، تم سے کبھی بھی اس نے بھی بل نہیں مانگا ہے. آپ پانی بھی مانگے، آکسیجن گیس مانگے، منرل مانگے، کوئی بھی چیز مانگے، آپ سے اجرت نہیں لے گی. آگے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور وہ نفس جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ متوازن کر دیا، برابر کر دیا. کتنا خوبصورت. اور اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ تمہیں تو برابر کر دیا، اس نے خوبصورت بنا دیا، اعضاء بنا دیے، ہونٹ بنا دیے، دانت بنا دیے، سارا کچھ. الرحمن کیا ہے وہ؟ علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان. یہ وہ رب ہے، اس نے آپ کے ساتھ تو یہ کیا. پھر آپ کے دل و دماغ میں کیا ڈال دیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی کا راستہ بھی اور اچھائی کا راستہ بھی دل و دماغ میں ڈال دیا. اب تمہاری مرضی ہے جس پہ چلنا چاہیے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے دونوں راستے تمہیں بتا دیے، اور بتایا کہ گناہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، اور گناہ سے بچنے کا طریقہ بھی تمہیں معلوم ہے، تقویٰ بھی پتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس وہی شخص کامیاب ہو گیا. قد افلح من زکا، بس کامیاب وہی شخص ہو گیا. اب آپ یہ رزلٹ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کر دیا. یہ زکات جو لفظ ہے یہ زکات سے، یہ لفظ ہے زکی، یہ زکا بھی ہے، اور اس سے مراد زکاؤں سے مراد یہ زکات بھی ہے. یعنی نفس کا زکات بھی دو نا. یہ سر سے لے کر پیر تک جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہے، یہ اللہ کے راستے میں استعمال کرو تو یہ اس کی زکات ہے. آنکھوں کو اللہ کے لیے استعمال کرو، کان کو اللہ کے لیے استعمال کرو، زبان کو اللہ کے لیے استعمال کرو. اللہ کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ قرآن ہے. اس زمین پر اس کا نمائندہ قرآن مجید ہے. اس قرآن کو بیان کرو، لوگوں کے سامنے بیان کرو تاکہ معاشرہ ایک ہو جائے. یہ جو ہمارے اندر عداوتیں ہیں، یہ جو اندر نفسا نفسی ہے، یہ تکبر ہے، غرور ہے، یہ مسلک پرستی ہے، یہ جو اندر سے ہم تفرقہ بازی کے شکار ہو چکے ہیں، جس شیطان نے ہمارے پر وار کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سے کیا کر دیا ہے؟ ہر آدمی سمجھ رہا ہے میں بڑا قرآن والا ہوں، میں بڑا، مجھے ضرورت نہیں ہے. اور جس نے یہ کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے وہ سب سے بڑا مغرور آدمی ہے. ہر عالم کو، ہر طالب علم کو، ہر شخص کو قرآن کو کی ضرورت ہے. ایک آدمی یہ کہ میں تو علامہ ہوں، علامہ وہ کہاں سے آ گیا؟ علامہ تو اللہ کی ذات ہے. یہ تو آپ نے نام رکھا ہے اپنے ایک دوسرے کے. علامہ اقبال کا، علامہ طاہر القادری کا، علامہ فلاں کا، علامہ فلاں کا، یہ تو آپ نے رکھے. علامہ غلام احمد پرویز کا نام بھی، تو یہ علامہ آپ نے رکھے ہیں. اللہ نے کسی کو علامہ نہیں کہا ہے.
اس نے کہا علام القلوب صرف میں ہی ہوں، وہی علامہ ہے، باقی سب طالب علم، آپ بھی طالب علم، ہم بھی طالب علم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا سب کیا نا اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں اللہ کے راستے میں لگا دی، بس کامیاب۔ اور جس نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو دبا دیا، استعمال میں نہیں لایا، وہ کیا ہو گیا؟ تو کل کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سماعت کے بارے میں، بصارت کے بارے میں، دل و دماغ کے بارے میں، بلکہ ہر ایک نعمت کے بارے میں بات پرس ہونے والی ہے۔ آپ بھی تیار ہو جائیں، ہم بھی تیار ہو جائیں، ساری دنیا تیار ہو جائے، ہر ایک سے پوچھ گچھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے یہ فکر کسی اور جگہ کے لیے استعمال کی ہو، اللہ کے لیے نہ استعمال کریں۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہم قرآن سے بھاگے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے کوشش کریں کہ لوگوں کو جمع کریں۔ بہت مشکل کام ہے، نہایت مشکل کام ہے، یہ بتا دوں آپ کو کہ لوگوں کو جمع کرنا۔ یہ جو آپ جمع ہو گئے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر افسر زمان صاحب نے اس کا کیا کوشش کرتے ہیں، باہر سے بورڈ لا کر کے صاف ستھرا کر کے جب میں آتا ہوں میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کامیاب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر رحم و کرم کر دے، فضل کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔